نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ابھی آپ نے سورہ صافات کی آیت 99 سے 113 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین آیت 99، ربی حب لی من الصالحین آیت 100، وبشرناہ بغلام حلیم آیت 101، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آیت 102، فلما اسلما وتلہ للجبین آیت 103، ونادیناہ ان یا ابراہیم آیت 104، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین آیت 105، ان ھذا لہو البلاء المبین آیت 106، وفدیناہ بذبح عظیم آیت 107، وترکنا علیہ فی الآخرین آیت 108، سلام علی ابراہیم آیت 109، کذالک نجزی المحسنین آیت 110، انہ من عبادنا المؤمنین آیت 111، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین آیت 112، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین آیت 113۔ ترجمہ۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہبری فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر جب یہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو بولے، پیارے بچے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بولا، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کے حکم کے مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا تو ہم نے پکار کر کہا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ تھی بھی ایک بڑی آزمائش اور ہم نے انہیں ایک بڑی قربانی دے کر چھڑا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔
سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیکوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں اتاریں، اور ان کی اولاد میں سے بعض مخلص ہوں گے اور بعض اپنے اوپر کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ صافات کی آیت 99 سے 113 کا تفسیر۔ آیت 99، جذبہ ہجرت۔ خلیل اللہ کے جذبہ حقانیت کا بیان ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ان کی قوم پر مدد فرمائی اور بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کے بعد بھی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی اور آپ ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے، تو آپ ہجرت کر کے علیحدہ ہو گئے اور قوم سے کہہ گئے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہبری فرمائے گا۔ آیت 100، نیک اولاد کی دعا مانگی کہ اے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما تاکہ قوم و خاندان کا بدل بن جائے اور غم غلط ہو جائے۔ آیت 101، دعا کی قبولیت اور حلیم بیٹے کی بشارت۔ فرمایا ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ آیت 102، ذبح اسماعیل کا خواب۔ جب اسماعیل ہوشیار ہو کر باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی خیر خبر لینے کے لیے فاران کے شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ اسماعیل گھوڑے پر سوار ہونے لگے ہیں۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ محنت مشقت کا کام کر سکیں اور خاصے ہوشیار ہو گئے، تو خلیل اللہ نے ذبح کا خواب دیکھا۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے لاڈلے کو یہ خواب سنایا تاکہ اللہ کی راہ کی قربانی خوشی سے قبول فرما لیں اور ان کے عزم استقلال کی، صبر و سہار کی اور ماں باپ کی اور اللہ کی فرما برداری کی آزمائش ہو جائے۔ بولے سے منہ سے بولے، ابا جان آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے اسے بخوشی بجا لائیے اور مجھے بڑے شوق سے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے۔ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے، اخروی ثواب کے لیے جان آفرین پر نثار کر دوں گا۔ آپ مجھے انشاءاللہ صابر ہی پائیں گے۔ میں اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں، آئیے اپنا کام کیجیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورہ مریم کی آیت 54-55 میں فرمایا کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجیے، وہ وعدے کے پکے تھے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ آیت 103، خلیل اللہ ذبیح اللہ کا جذبہ ایثار۔ پھر جب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل پر تل گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیا، یعنی جب دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا، باپ نے ذبح کرنے کے لیے اور بیٹے نے شہادت کے وقت، یا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، باپ قتل کرنے پر اور بیٹا شہادت پر۔ خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ذبیح اللہ نے اللہ کی اطاعت کی اور محترم والد کا کہنا مان لیا۔ آیت 104، بیٹے کو لٹاتے ہی تعبیر خواب پوری ہو گئی، یعنی آپ کی خواب کی تعبیر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتے ہی پوری ہو گئی، چھری چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلائی لیکن چھری کند ہو گئی، کھال بھی نہ کٹ سکی، گویا گردن تانے کی بن گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کر کہا گیا کہ بس کرو، آپ کی خواب کا مقصد حاصل ہو چکا، اللہ نے آپ کا پرخلوص عمل قبول فرما لیا۔
فدیہ میں جنتی مینڈھا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو ایک سفید سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا مینڈھا موجود تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اسی لیے ہم اس طرح کے جانور قربانی کے لیے چننا پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے لیے جنت سے ایک مینڈھا آیا تھا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند دلبند کو چھوڑ کر اس مینڈھے کے پیچھے لگے، جمرہ اولا کے پاس لا کر جمرہ اولا پر 7 کنکریاں ماریں، پھر جمرہ وسطیٰ پر لا کر جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں ماریں، پھر جمرہ کبریٰ پر لا کر جمرہ کبریٰ پر 7 کنکریاں ماریں، پھر اسے مینا کے منہر میں لے جا کر ذبح کیا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عباس کی جان ہے، شروع اسلام میں اسی مینڈھے کے دونوں سینگ کعبے کے پرنالے کے نیچے لگے ہوئے تھے، پھر خشک ہو گئے۔ آیت 105۔ مخلصوں سے پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں۔ ہم اپنے مخلص بندوں سے اسی طرح پریشانیوں اور بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کا ذبح کرنا حلال کیا، پھر ذبح کرنے سے پہلے اس حکم کو منسوخ فرما کر ان کے فدیے میں جنت کا دمبہ بھیج دیا۔ شروع میں اس کے جواز کا مقصد خلیل اللہ کو ان کے عزم و صادق پر ثواب پہنچانا تھا اور ان کے کامل صبر پر انہیں انعام دینا تھا۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا، آیت 106 107، بیٹے کی قربانی کڑی آزمائش ہے۔ یہ بڑی کڑی آزمائش تھی، مگر ادھر اللہ کا حکم ہوا اور ادھر اس کے خلیل نے تیزی کے قدم بڑھایا تاکہ حکم کی تعمیل جلد سے جلد ہو جائے۔ سورہ نجم کی آیت 37 نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی بات پوری کر دکھائی، یعنی سفید سینگوں اور بڑی آنکھوں والا مینڈھا جو ببول کے ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں موجود تھا۔ یہ درخت کوہ صبیر کے دامن میں تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ مینڈھا تھا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بیت اللہ میں مینڈھے کے سینگ دیکھے تھے جب میں اس میں داخل ہوا تھا، میں تمہیں یہ حکم کرنا بھول گیا کہ انہیں ڈھانک دو، لہذا انہیں ڈھانک دو، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا رہنا مناسب نہیں جو نمازی کا خیال بٹا دے۔ آیت 8 سے 111، یعنی ہم نے یہ سنت آپ کے بعد پچھلے لوگوں میں بطور یادگار کے باقی رہنے دی۔ اللہ کی سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک ہم محسنوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ ابراہیم ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اسحاق کی بشارت، آیت 112، اوپر ذبیح اللہ کی بشارت تھی، پھر ان کے بھائی اسحاق کی بشارت دی گئی۔ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں دونوں بشارتیں گزر چکی ہیں۔ اس آیت میں اسحاق کی نبوت کو بشارت ہے، یعنی مستقبل میں وہ نبی ہونے والے ہیں۔ آیت 113، اسماعیل و اسحاق کی اولاد میں برکت کا مزدہ، یعنی ہم نے دونوں بیٹوں کی اولاد میں برکت دی اور دونوں کی اولاد نیک بھی ہوگی اور بد بھی، جیسا کہ دوسری آیت میں سورہ ہود کی آیت 48 میں فرمایا، کہا گیا اے نوح اترو، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو اور برکتیں ہوں تم پر بھی اور تمہارے ساتھ والے لوگوں پر بھی اور ان پر جنہیں
ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ دبوچے گا۔ یہ تھا سورہ صافات کی آیت 99 سے 115 کا ترجمہ اور تفسیر، جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔